اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے پیغام مہدویت ٹی وی کے جو مسئولین ہیں اور جو محترم اراکین ہیں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے قوم و ملت اور مکتب کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما۔ آپ کے سامنے مہدویت اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا تو سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 33 پہ گفتگو چل رہی تھی کہ اس آیت وافی ہدایہ میں پروردگار عالم رہبریت کی بھی معرفی فرما رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظام ہوگا اس نظام کی معرفی بھی فرما رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس نظام کے دشمن ہوں گے ان کے چہرے سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ جہاں تک رہبریت کا تعلق ہے، چونکہ کسی بھی معاشرے میں رہبر اور نظام کے بغیر وہ معاشرہ نہیں چلے گا۔ اسی وجہ سے رہبری کے بارے میں فرمایا کہ یہ کوئی عام رہبر نہیں ہوگا بلکہ وہی الہی رہبر ہوگا کہ جس سے پروردگار ہدایت کے ساتھ اور پروردگار دین حق کے ساتھ اس رہبر کو بھیجا ہے۔ اب رہبر کو بھیجنے کے بعد تنہا رہبری معاشرے میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ رہبر کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے تاکہ اس سسٹم کے تحت معاشرے کو رہبری چلائے۔ تو اس سسٹم کی معرفی فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَدِينِ الْحَقِّ، اس رہبر کے پاس جو سسٹم ہوگا، جو قوانین ہوں گے وہ حق ہوں گے، یعنی ان قوانین میں باطل کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دراصل یہ نظام دے کر اس رہبری کو بھیجنے کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ نظام تمام نظاموں پر غالب آ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام مکے سے پھیلا اور مدینے میں آ کر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اس کے بعد پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں اسلام جزیرۃ العرب سے باہر نہ جا سکا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس رسول کو بھیجنے کا جو بنیادی ہدف ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام، یہ دین حق تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ایک تو الدین کہہ دے تو کافی تھا، چونکہ الدین میں تمام ادیان آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم تاکید پہ تاکید فرما رہا ہے عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی جب کلہی کا لفظ آیا تو اس کے بعد اب کسی اور دین کا تصور نہیں ہے کہ جس پر اسلام اور یہ نظام غالب نہ آ جائے، یعنی عالم میں یہ ایک جہانی نظام ہوگا، اس جہانی نظام کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظام ٹیک نہیں سکے گا۔ تو قرآن یہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ دین ضرور بضرور تمام عالم کے جتنے بھی سسٹم ہے، جتنے بھی نظام ہے، ان سب پر یہ نظام غالب آئے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک یہ نظام غالب نہیں آیا۔ آج ہم اسلامی ممالک کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں حاکم بھی غلام نظر آتے ہیں اور عوام بھی غلام نظر آ جائے۔ ہمارے پاس اپنا سسٹم نہیں ہے، بلکہ ہم روز بروز مغرب کی طرف
ہم بڑھ رہے ہیں۔ مغربی نظام کو لاگو کرنے کے لیے اسلامی ممالک میں ایک داخلی جنگ ہے۔ اسلامی ممالک میں جو مسلمان ہیں ہم انہیں کم از کم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ جو الہی نظام کے قائل ہے، ایک حصہ جو الہی رہبری کے قائل ہے، ایک حصہ جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مغرب کی طرف وہ نظر اٹھاتے ہیں، وہ مغربی نظام کو آئیڈیل اور مغربی نظام کو مطلوب نظام کے طور پر وہ معرفی کرتے ہیں۔ گویا کہ اسلامی ممالک میں ایک نفسیاتی جنگ چل رہی ہے، ایک گروہ مغرب نواز اور دوسرا گروہ اسلام نواز۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو دین حق ہوگا وہی غالب آئے گا، تو یقیناً مغرب کا نظام جو اپنے عوام کی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے، مغربی نظام جو نظام اقتصاد کو تباہ کرے، مغربی نظام جو نظام خانوادے کو برباد کرے، مغربی نظام جن کے طبقات اجتماعی میں عدالت اجتماعی کہیں پر نظر نہ آ جائے، تو وہ مغربی نظام کہ جس کو توڑنے کے لیے اسلام آیا ہے، وہ تمام طاغوتی نظام جنہیں توڑنے کے لیے پیغمبر آئے ہیں، تو کیسے وہ نظام ہمارے اور آپ کے لیے ایک مطلوب نظام بن سکتا ہے؟ آج مغرب والے اس نظام سے بیزار ہے، آج مغرب والے اس نظام سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں۔ آج مغرب میں حتیٰ کہ وہی اقتصاد جس کے لیے تمام تر نعرے بلند کر رہے ہیں، آج کتنے فقیر لوگ مغرب میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اسلام آئے گا تو اسلام کا جو نظام ہوگا ایک جامع نظام ہوگا۔ اسلام فقط اقتصاد کا نعرہ نہیں لگائے گا، اسلام فقط معاشی مسائل کو حل نہیں کرے گا، بلکہ اسلام معاشی نظام کو بھی حل کرے گا، اقتصادی نظام میں بھی تبدیلی لائے گا اور اجتماعی نظام بھی تبدیل کرے گا، سیاسی نظام میں بھی انقلاب لائے گا، اور اسی طرح جو سیاسی نظام ہے، سیاسی نظام میں بھی جو حاکم ہوگا معاشرے کا، وہ ہمارا بنایا ہوا حاکم نہیں ہوگا، وہ الہی حاکم ہوگا۔ اسی وجہ سے اس آیت میں حاکم الہی کی معرفی ہے کہ جو حاکم الہی ہوگا وہ ہدایت لے کر آئے گا، وہ حق پر ہوگا، وہ سسٹم اور نظام لے کر آئے گا، لیکن یہ کوئی عام نظام نہیں ہوگا، وہ نظام ہوگا جو حقیقت پر مبنی ہے، جو حق پر مبنی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور اس نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام سسٹموں پر غالب آ جائے۔ اب اقتصادی نظام پر یہ غالب آئے گا، سیاسی نظام یہ خود پیش کرے گا۔ آپ اور ہمیں یہ نظام کیا دے گا؟ ایک جامع پروگرام بشر کے لیے اس نظام کے اندر ہے، لیکن ایک اور خبر دے رہا ہے پروردگار اس نظام کے مقابلے میں جو لوگ آئیں گے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، لیکن مشرک لوگ اس نظام کے مخالف ہوں گے۔ دین سے جو لوگ دور ہوں گے، جن کے فکروں میں دین نہیں ہوگا، جن کے قلوب میں دین نہیں ہوگا، کچھ الہی حدود کو پار کرنے والے، کچھ الہی قوانین سے بھاگنے والے، یہ اس نظام کے مخالف ہوں گے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ دین سے دور، اسلام سے دور، ایمان سے دور، یہ مشرک، یہ کافر، یہ لادین طاقتیں اس اسلامی نظام کو، اس الہی نظام کو، اس قرآنی نظام کو، اس مہدوی نظام کو نہ بھی چاہے، خداوند عالم اس نظام کو غالب فرمائے گا۔ خداوند عالم اس رہبری کو عالمی قیادت نصیب فرمائے گا، اور عالم میں، پورے عالم میں
ایک نظام ہوگا اور وہ نظام الہی نظام ہوگا اور پورے عالم پر ایک قیادت ہوگی اور وہ قیادت مہدوی قیادت ہوگی.